سیدی سندی شیر محمد گیلانی قادری فتح پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے منظوم کلام مکتوبات عشق میں اپنے شیخ محترم قطب الاقطاب سید قطب علی شاہ بخاری قادری پیر مہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معمولات زندگی 18ویں خط کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی مبارکہ میں ایک مکمل دن کیسے گزارا کرتے تھے۔ آپ اپنے اشعار میں بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کر اوس مکان دی گل جتھے کر اوس مکان دی گل جتھے کرے سیر تیرا پیشوا بیلی، کہ تو اس جگہ کی بات کر جہاں تیرا رہبر و رہنما چلتا پھرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے اور اپنی زندگی کے ایام بسر کرتا ہے۔ کھڑی ویک بہار گلزار ہادی پڑھے حمد ثنا خدا بیلی، کہ تو اس کے کاشانہ اقدس کو دیکھ جہاں پہ ایک عجب بہار لگی ہوئی ہے اور اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات وہاں پہ برس رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ڈیرے اٹھ سویرے غلام آون جھاڑو دے کے کرن ترکا بیلی، کہ جہاں پہ میرے شیخ محترم سیدی سندی سید قطب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جلوہ گر ہوتے ہیں تو صبح صبح آپ کی تشریف آوری سے پہلے وہاں پہ جو درویش حضرات ہیں وہ آ کے صفائی کرتے ہیں اور پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ 12 دری دے وچ وچھا دری کول رکھ دے پلنگ وچھا بیلی، کہ جو آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے اس کو آپ نے فرمایا ہے کہ وہ 12 دری ہے جہاں پہ ایک قالین بچھایا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر چارپائی بچھا دی جاتی ہے جس کے اوپر میرے شیخ محترم آ کے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ ویلا ہوویں جا پیر دے آمنے دا کئی لوگ ہوون جواں آ بیلی، ویلا ہووے جا پیر دے آمنے دا کئی لوگ ہوون جمع آ بیلی، کہ جب ہمارے شیخ محترم تشریف لاتے ہیں تو اس ٹائم پہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد وہاں پہ جمع ہو جاتی ہے اور لوگ وہاں پہ آپ کی زیارت کے لیے آ جاتے ہیں۔ انتظار دیدار دی راہ ویکھن کداں آفسی ماہ لکا بیلی، کہ وہ کھڑے انتظار میں ہاتھ باندھے منتظر ہوتے ہیں کہ کب ہمارا محبوب چہرہ ہمارے محبوب شیخ جو ہیں وہ باہر تشریف لائیں گے اور ہمارے سامنے وہ جلوہ گر ہوں گے۔ ہادی باغ دی سیر تھی سیر ہو کے ڈیرے آمدے قدم اٹھا بیلی، کہ آپ پہلے باغ میں سیر کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور وہاں سے پھر سیدھا آپ اس بارادری میں تشریف لاتے اور وہاں پہ درویشوں کے ساتھ ملاقات کرتے۔ خلق اٹھ تعظیم تکریم کر دی سارے ادب دے حق ادا بیلی، ہر بندہ اپنے اپنے ادب و احترام کے جو جو اس کو اچھا لگتا اس طرح سے تعظیم کرتا اور آپ کے ادب و احترام میں سارے لوگ کھڑے ہو جاتے۔ ہادی پلنگ مبارک تے بیٹھ جاندے باندے لوگ بھی جا بجا بیلی، کہ آپ سائیں قطب پاک اپنی چارپائی پہ تشریف رکھتے اور باقی سارے احباب آپ کے سامنے جو قالین بچھا ہوتا تھا اس کے اوپر بیٹھ جاتے۔ چپ چاپ ہی لوگ تمام باندھے کرے کوئی نہ چوں چرا بیلی، سب لوگ بالکل خاموش ہو کے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ادب کے ساتھ، اور کوئی کسی قسم کی آواز گفتگو اور کسی قسم کی کوئی چوں چرا وہاں پہ نہیں ہوتی، بالکل خاموشی کے ساتھ اپنے دل کو قابو کر کے کہ ہمارے شیخ محترم کی جب ہم پہ نگاہ پڑے تو ہمارا دل جو ہے وہ آپ کی جانب مائل ہو اور آپ ہمارے اوپر نگاہ کریں اور ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے قریب کرتے۔ جلوہ نور دا ویکھ مسرور ہوون حاجت سخن دی رہے نہ کا بیلی، کہ آپ کا تصرف اتنا تھا
کہ آپ کو دیکھتے ہی لوگوں کو ان کے جواب ان کے دل میں میسر آ جاتے تھے، کہ جیسے آپ کی زیارت کرتے، آپ ان کا جو بھی سوال ہوتا اس کا جواب لوگوں کے دلوں میں فوراً القاء ہو جاتا، جس کی جو حاجت ہوتی اس کو اس کا جواب اس کا دل خود بتا دیتا کہ تیرے اس بات کا جواب یہ ہے، اور پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہی نہیں تھی۔ جڑا آمدہ سیس نمامدہ جے، بیٹھ جامدہ نال ادا بلی، جو بھی آتا ادب سے سلام کرتا اور جہاں جگہ ملتی وہاں پہ بیٹھ جاتا۔ ہادی شروع کتاب دا باب کر دے، کول لوگ سن دے کن لا بیلی۔ آپ اپنا بیان شروع فرماتے اور قرآن کریم کی آیات مقدسہ کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو منور کرتے۔ ایسی واز کلام تاثیر واری، لوکاں روندیاں صبر نہ آ بیلی۔ جیسے ہی آپ لب کشائی فرماتے، گفتگو کرتے، تو لوگوں کے دل پہ وہ کلام ایسا اثر کرتا کہ ان کے دل کی دنیا جو ویران تھی وہ آباد ہو جاتی، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور جیسے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، وہ دل کی دنیا کے اندر جو دل کی زمین میں ایمان والا بیج تھا وہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتا۔ آپ فرماتے ہیں، سونے مکھ نورانی تھی پھل کردے، جداں بول دے لباں ہلا بیٹی۔ آپ کی گفتگو اور کلام ایسے تھا جیسے پھول نکل رہے ہیں۔ جیسے رومی فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے بندے ہیں وہ منہ سے الفاظ ادا نہیں کرتے، کیونکہ ان کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے موتی رکھے ہیں، اور وہ موتیوں کو ضائع نہیں کرتے بلکہ ان کی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ تو جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے الفاظ زبان مبارک سے ایسے نکلتے جیسے پھول جھڑ رہے ہیں، اور وہ موتی اور وہ پھول لوگ چنتے، اور وہ چنیدہ ہوتے، اور وہ کوئی لمبی اور لچھے دار تقریر نہیں بلکہ وہ ایسی پرتاثیر گفتگو ہوتی جو دلوں کو منور کرتی۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس میں لوگ بیٹھتے تھے تو وہاں سے توبہ طائب ہو کے اٹھتے تھے، اور سینکڑوں لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، اور وہاں پہ سننے والے لوگوں کے دل جو ہیں جو غافل تھے وہ آباد ہو جایا کرتے تھے۔ بالکل وہی صورتحال آپ کی مجلس میں ہوا کرتی تھی۔ اس سے حال سندی کیل کال اندر، وقت ظہر دا بھی ہووے آ بیلی۔ ایسے حال سندی کیل کال اندر، وقت ظہر دا بھی ہووے آ بیلی، کہ اسی گفتگو کے دوران ظہر کا وقت ہو جاتا تھا اور ظہر کی اذان کا ٹائم آ جاتا تھا۔ ڈیرے کول مسیت نزدیک جتھے، دیوے ملا بھی بانگ الا بیلی۔ آپ کے اس بارادری، اس بیٹھنے والی جگہ کے قریب ہی مسجد تھی، جہاں پہ امام صاحب جب اذان پڑھتے تھے تو آپ پھر اپنی جو گفتگو ہے اس کو وہاں پہ مکمل فرما دیتے تھے، اور پھر اذان سنی جاتی تھی۔ دینی صد ہووے کلی مومنا نو، مسجد ول آون کل دھا بیلی۔ وضو ہوس تے بیٹھ کے لوگ سارے، شرطاں نال کر دے چا چا بیلی۔ جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تو سب لوگ بڑے ذوق شوق کے ساتھ وہاں سے اٹھتے اور جا کے وضو کرتے حوض سے، اور پھر مسجد میں نماز ادا کرتے۔ ہومن وچ مسجد دے جمع سارے، چارے سنتاں کرن ادا بیلی۔ سب لوگ جاتے ہی چار سنتیں وہاں پہ ادا کرتے مسجد میں جو ظہر کی ہیں۔ بعد سنتاں اٹھ کے پیر میرا، اچھی کہے تکبیر الا بیلی۔ تو پھر حضرت سید سائیں قطب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اونچی آواز میں خود تکبیر کہتے، اور تکبیر کہنے کے بعد سب لوگ
امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے۔ صفاں جوڑ تمام امام پیچھے، کرن نال جماعت ادا بیلی، فارغ ہو نماز تھی پیر میرا، منگے ہاتھ اٹھا دعا بیلی۔ تو سارے احباب ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے، نماز سے فارغ ہو کے تو سید سائیں قطب علی شاہ بخاری پیر مہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود دعا کرواتے۔ جیسے اقبال فرماتے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو سب لوگ ایک ہی صف میں اپنے شیخ محترم کے ساتھ کھڑے ہو کے وہاں پہ نماز ادا کرتے۔ شوق ذوق دیویں ربا اپنا توں، اتے غیر دا وہم چکا بیلی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو آپ دعا کرواتے، تو وہ دعا کے جو الفاظ ہیں وہ آپ ذکر فرماتے ہیں کہ آپ کی جو دعا ہے وہ ان الفاظوں سے بھرپور ہوتی تھی کہ شوق ذوق دیویں ربا اپنا تو، کہ اے خالق حقیقی تو ہمیں اپنا ذوق اور شوق عطا فرما، اتے غیر دا وہم چکا بلی، ہمارے دل سے غیر کے خیالات مٹا دے، ہم صرف اور صرف تیری ذات کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں اور تیری ذات کے علاوہ کوئی دوسرا خیال ہمارے دل میں نہ رہے۔ جام دے توحید دے مٹ وچوں، منگا اے انعام صدا بیلی، جو تیری وحدانیت کا گھاٹ ہے اس سے ہمیں تو جام پلا، جب تو اس سے ہمیں جام پلائے گا تو یہ ہمارے لیے باعث شرف ہوگا، ہمارے لیے انعام کا باعث ہوگا۔ تو جام دے توحید دے مٹ وچوں، منگا اے انعام صدا بلی، میں ہمیشہ تجھ سے یہی ایک انعام چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنی توحید عطا کر۔ رکھی مست الست دے کول اتے، دیتا کول جو کالو بلا بیلی، کہ ہر وقت ہمیں اس وعدے کے اوپر قائم رہنے کی توفیق دے جو ہم تیرے ساتھ الستو بربکم کا وعدہ کر کے آئے ہیں، اور ہر لمحہ ہم کالو بلا کہتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر رہیں۔ مکر نفس شیطان دے ہین وڈے، لویں امن امان بچا بیلی، کہ جو شیطان ہے وہ مکاری کرنے والا ہے اور اس کے جو مکاری والے معاملات ہیں وہ بہت بڑے ہیں، وہ ہمیں الجھا لیتا ہے، پھنسا لیتا ہے۔ تو بس تو ہمیں شیطان سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ ربا بخش تمام یا مومنا نو، کریں اپنا فضل عطا بیلی، تمام ایمان والے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، تمام کے اوپر اپنا خاص کرم اور فضل فرما۔ نزا وقت اخیر تے بھیر کریں، کلمہ پاک زبان تے آ بیلی، کہ جب حالت نزا ہو اور ہم تیری بارگاہ کی طرف حاضر ہونے کے قریب ہوں تو ہماری زبان پہ تیرا نام جاری ہو، ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمانا۔ کین لوگ آمین آمین سارے، کرے رب قبول دعا بیلی، کہ سب لوگ آمین آمین کہتے اور اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرماتا۔ فارغ ہو دعا تھی پیر میرا، لوے پھر کتاب مگا بیلی، جب نماز سے دعا سے فارغ ہو جاتے تو پھر آپ قرآن کریم منگوا لیتے۔ اتھے بیٹھیاں ہی واز شروع ہووے، دیوے مغیاں نال سمجھا بیلی، پھر آپ وہاں پہ بیٹھ کے جہاں پہ بات میں انقطاع آیا ہوتا تھا وہیں سے بات کو آگے شروع کرتے اور ساری باتیں کھول کھول کے سمجھاتے۔ ایسی پر تاثیر کلام ہادی، سنگ دل بھی ہومن فدا بیلی، آپ کا کلام ایسا پر اثر ہوتا تھا کہ جو سخت سے سخت دل تھا وہ بھی نرم ہو جاتا تھا اور اللہ رب العزت اس کو بھی ایمان کی دولت سے منور فرما دیتا تھا۔ اتھے بیٹھیاں ہی عصر شام ہووے، کرن اٹھ کے شام ادا بیلی، وہاں پہ ہی بیٹھ کے عصر کی نماز پڑھی جاتی، وہیں پہ شام کی نماز پڑھی جاتی، اور پھر شام کے بعد سب لوگ اور سید سائیں قطب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی اپنے کاشانہ اقدس کی طرف سفر کر جاتے۔ رخصت ہو کے شام نو گھری جاندے، اتے لوگ باندے ڈیرے آ بیلی، ہمارے شیخ محترم فرماتے ہیں کہ جب
شام کا وقت ہوتا تو سائیں کتب پاک گھر تشریف لے جاتے، اور جو احباب درویش وہاں پہ جنہوں نے قیام کرنا ہوتا وہ ڈیرے میں آ کے بیٹھ جاتے۔ تو اس طرح آپ اپنے پورے دن کی جو ترتیب تھی وہ رکھا کرتے تھے، اور اس طرح سے آپ اپنی زندگی کے ایام میں روزانہ کے معمولات سر انجام دیا کرتے تھے۔